لله حمدا كثيرا دائما مباركا نحمده على جزيل نعمائه ونشكره على جميل آلائه وهو الله الواحد الصمد القديم القيوم الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبيه وحبيبه وخليله وسيدنا محمد وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز مکرم محترم ذوی احترام، سب سے پہلے ہم اور آپ آقا نامدار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. بڑے باواز بلند اللہم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ جل شانہ نے شوال المکرم کا پہلا جمعہ عطا کیا اور شوال المکرم کی بھی بہت فضیلتیں ہیں. رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے فوت ہو گیا، ہمارے درمیان سے گزر کر کے رمضان المبارک کا وہ مہینہ چلا گیا. اب جن لوگوں نے اس رمضان المبارک کا صحیح طریقے سے ادب و احترام کیا ہوگا اور رمضان المبارک کے روزے رکھے ہوں گے تو ان کا ثواب اللہ رب العزت کے یہاں پر جمع ہو گیا ہوگا. اب جب بھی ہم یہاں سے دنیا سے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں پر وہ ثواب ہم پا لیں گے. اور جس نے کلام مقدس کی تلاوت کی ہوگی،
تراویح پڑھی ہوگی یا کلام مقدس کی تلاوت سنی ہوگی، اس کا بھی ثواب اللہ رب العزت کے یہاں موجود ہے۔ جب ہم دنیائے فانی سے کوچ کر جائیں گے، یہاں سے چلے جائیں گے، تو اس وقت اللہ رب العزت ہمیں وہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اب انسان کو اگر مجبوری کے وقت میں وہ چیز مل جائے تو ایک انسان دوسرے انسان کا بہت شکر گزار ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ یار مجھے اس چیز کی ضرورت تھی بہت زیادہ اور یہ چیز مجھے مل گئی، تو بہت زیادہ خوش ہوتا ہے وہ انسان۔ اور اگر وہ چیز نہ ملے تو وہ رنجیدہ ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے۔ ایسے ہی جب ہم دنیائے فانی سے جائیں گے، لوگ ہمیں قبر میں دفن کر کے اپنے اپنے گھر آ کے کاموں میں مشغول ہو جائیں گے، پھر ہمیں اس وقت کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ ہمیں وہاں پر نہ پیسے کی ضرورت ہے، نہ کاروبار کی ضرورت ہے، نہ اولاد کی ضرورت ہے، بلکہ اگر ہمیں وہاں پر ضرورت ہے تو صرف اور صرف ایک چیز کی ضرورت ہے، وہ ہے ثواب۔ تو ہم جو نیک کام کر کے جب دنیا سے جائیں گے تو اللہ تعالی ہمیں اس وقت ضرورت کے وقت میں وہ ثواب عطا کر دے گا۔ تو انسان اس وقت اتنا خوش ہوگا کہ تنہائی کا عالم، وہاں پر کون کس کے ساتھ قبر میں جاتا ہے؟ کوئی نہیں جاتا ہے کسی کے ساتھ، اکیلی جان ہوگی اور اس کے سامنے فرشتے کھڑے ہوں گے، سوال و جواب کریں گے۔ اگر جیسے آپ اعمال کر کے گئے ہیں ویسے ہی اپنے اعمال کے مطابق آپ جواب دیں گے۔ اچھے عمل کیے ہیں تو آپ کو اس کا سوال کے جواب آ جائیں گے، اور اگر اچھے کام نہیں کیے ہیں تو آپ کو سوال کے جواب نہیں آ سکتے۔ اور سوال جو ہوں گے عربی میں ہوں گے قبر میں، اور عربی میں ہی جواب دینا ہے اس کا۔ آپ کہیں گے ہم سے عربی تو آتی نہیں ہے، ہم عربی میں کیسے جواب دیں گے؟ لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے مرنے کے بعد میں تمہاری زبان پر عربی جاری فرما دے گا۔ جب اللہ تعالیٰ ہر ملک کی یا ہر صوبے کی زبان پر دوسری لینگویج جاری کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبر میں عربی لینگویج بھی جاری کر سکتا ہے۔ تو ہماری زبان پر جب عربی لینگویج ہوگی، عربی زبان ہوگی، تو ہم جواب دیں گے عربی میں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے فوت ہو گیا، جن لوگوں نے نیک اعمال کیے، اللہ تعالیٰ کے یہاں پر وہ ثواب جمع ہو گیا ہوگا۔ جب ہم قبر میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر دے گا۔ جب وہ ثواب ہمارے پاس ہوگا اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس نیک اعمال کی برکت سے ہمیں بخش دے گا، تو ہمیں اس سے زیادہ خوشی کوئی نہیں ہوگی۔ سب سے زیادہ خوشی اسی وقت ہوگی کہ جب ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچا کر، قبر کے عذاب سے بچا کر کے جنت میں اپنے آپ کو داخل کر دیں۔ اس سے زیادہ خوشی کبھی زندگی میں تمہیں نہ ملی ہے اور نہ ہوگی۔ سب سے زیادہ انسان میں غمگین اس وقت ہوگا جب انسان اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال کر کے، دنیا میں گناہ کر کے جب قبر میں جائے گا اور اسے سختیاں جھیلنی پڑیں گی، اور وہ غمگین ہوگا۔ اس سے زیادہ غمگین نہ وہ کبھی ہوا اور نہ ہوگا، سب سے زیادہ غمگین ہوگا۔ دنیا کا غم تو تھوڑا ہے،
لیکن جب قبر میں غم ہوگا انسان سوچے گا کہ یار میں نے اتنی نالائکی کی زندگی گزاری دنیا میں رہ کر کے، علماء کرام ہمارے سامنے بتاتے رہے، مسجدوں میں تقریریں ہوتی رہیں، بیانات ہوتے رہے، ہم نے اس وقت ان کے بیان کو نہ سنا، اور سنا تو لیکن اس پر عمل نہیں کیا، اس وقت بہت افسوس ہوگا، اور لوگ کہیں گے کاش علماء کرام کے بیانات پر ہم عمل کر لیتے، کاش ان کے کہے ہوئے راستے پر چل لیتے، کلام مقدس کی تلاوت کر لیتے تو اللہ تعالیٰ آج ہم سے راضی ہو جاتا۔ یہ انسان افسوس کرے گا، اور آخرت کا افسوس اتنا خطرناک افسوس ہوگا وہ کہ اس سے پہلے افسوس اسے نہ ہوا نہ کبھی ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہر جمعے کو میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ آپ گناہوں کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں، اپنے آپ کو جہنم کے راستے پر نہ لے کر کے جائیں۔ آپ کے پاس عقل ہے، آپ کے پاس مائنڈ ہے، آپ کے پاس دماغ ہے، سوچے سمجھیں آپ، جب بغیر محنت کے کوئی انسان ہمیں کوئی مزدوری نہیں دے سکتا تو اللہ رب العزت بھی بغیر محنت کے ہمیں کوئی ثواب نہیں دے سکتا۔ یہ الگ بات ہے اگر انسان دنیا میں رہ کر کے کوئی مزدوری کرے گا تو اس کا اجر اسے اتنا ہی ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے، آپ ایسی محنت کریں اس محنت کے ڈبل اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، ڈبل تیول اللہ رب العزت تمہیں عطا کر کے دیتا ہے۔ یہ شوال المکرم ہمارے پاس میں آیا اور ہم اس سے گزر رہے ہیں، اس کے روزے کی 6 روزے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ رمضان المکرم نکلنے کے بعد میں شوال المکرم کا جو یہ مہینہ آتا ہے، اگر کسی انسان نے اس کے 6 روزے رکھ لیے تو اللہ رب العزت پورے 1 سال کے روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، 1 سال۔ امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد اگر کوئی انسان، کوئی مومن بندہ اگرچہ شوال المکرم کے روزے رکھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے 1 سال کے روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ انسان نے 6 روزے رکھے لیکن اللہ رب العزت نے پورے سال روزے رکھنے کا ثواب عطا فرما دیا۔ عطا کیا نہیں کیا؟ 1 سال کے روزے کا ثواب، اور نفلی روزوں کا ثواب ملے گا یہ۔ ہاں، کبھی آپ سوچیں کہ رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھے تو یہ بھرپائی ہو جائے گی 6 روزوں سے، وہ تو فرض ہیں، میں بات کر رہا ہوں نفلی روزے کی، کہ انسان کوئی پورے سال جو روزے رکھتا ہے، پورے سال روزے تو رکھتا ہے، اس کا ثواب اپنی جگہ، لیکن جو 6 روزے شوال المکرم کے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ پورے 1 سال نفلی روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک امام گزرے، ان کا واقعہ میرے ذہن میں آیا۔ حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، میں 3 سال تک مکہ مکرمہ میں رہا، ایک عربی انسان سے میری ملاقات ہوئی، وہ کعبے کا طواف کرتا، کعبے کا طواف کرنے کے بعد واجب الطواف 2 رکعت پڑھتا۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بار بار وہ سلام کیا کرتا، وہ اپنے گھر چلا جاتا، اپنے گھر چلا جاتا، اس کے بعد میں 1 دن نہیں آیا، 2 دن نہیں آیا، حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ وہ انسان مجھے سلام کرنے کے لیے نہیں آیا۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اس کے مکان پر نکل گئے، جب دیکھا کہ وہ بیماری میں مبتلا ہے اس کی عیادت کے لیے گئے،
مرض الموت میں وہ انسان مبتلا ہو گیا جو نیک کام کیا کرتا تھا، جو طواف کیا کرتا تھا، جو امام سوری رحمت اللہ علیہ کو آ کر کے سلام کیا کرتا تھا، وہی انسان آج مرض الموت میں مبتلا ہے۔ آپ وہاں پر پہنچ گئے، عیادت کے لیے گئے۔ اس انسان نے کہا کہ سفیان ثوری جب میرا انتقال ہو جائے، جب میں دنیا فانی سے چلا جاؤں تو آپ اپنے ہاتھوں سے مجھے غسل دینا اور کفن دینا، اور جب تم مجھے قبر میں لٹا کر کے سارے لوگ واپس جانے لگے تو اے سفیان ثوری آپ نہ جانا، آپ میری قبر پہ آ کر کے کھڑے ہو جانا اور قبر پہ کھڑے ہو کر کے دعا کرنا اور میرے لیے دعا کرنا، اور اس وقت بھی دعا کرنا جب میرے سامنے منکر نکیر آئے، سوال و جواب کریں، اور اس وقت بھی مجھے کلمے کی تلقین کر دینا۔ حضرت امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد میں حسب وصیت میں نے یہ کیا، اس کی قبر پہ جا کر کے کھڑا ہو گیا، مجھے اونگ آ گئی، مجھے نیند آ گئی، وہاں پر مجھے ہوش نہ رہا، ایک آواز آئی، ایک غیب سے آواز آئی، اے سفیان ثوری تو آج کس کو تلقین کر رہا ہے؟ اس کو تلقین مت کرے، تیری تلقین کی ضرورت نہیں، تیری تلقین کی اس لیے ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی تلقین کر کے بھیجا ہے، پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے تلقین عطا کر دی۔ حضرت امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ بیان کرنے لگے کہ مجھے بتائیے اللہ تعالیٰ نے اسے ثواب کیسا دیا؟ آواز آئی، اے سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ آپ ثواب کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہ اس انسان نے رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزے رکھے، اس کے بعد میں روزے رکھنے کے بعد میں شوال المکرم کا جو مہینہ آیا 6 روزے اس کے رکھے، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے کہ اللہ رب العزت نے اسے تلقین عطا فرما دی، اس کی برکت سے 6 روزے کی برکت سے۔ حضرت امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ وہاں کھڑے ہو کر دعا کرنے لگ گئے اور کہنے لگے، اے مولا جب بھی میری زندگی میں یہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے، جب بھی میں رمضان المبارک کا مہینہ پاؤں، اس وقت میں پورے رمضان کے روزے رکھوں، اور جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ مجھ سے فوت ہونے لگ جائے، یا اے پاک پروردگار عالم شوال المکرم کے 6 روزے اور مجھے عطا کر دینا، 6 روزوں کی توفیق اور عطا کر دینا تاکہ میں بھی تلقین والا ثواب عطا کر لوں۔ دیکھو اللہ رب العزت کیسے نواز رہا ہے اپنے بندوں کو۔ اس لیے میرے عزیزوں جو ہمیں وقت ملا ہے اسے ضائع نہ کریں، ادھر ادھر ٹہل کر نہ گزاریں، بلکہ اللہ رب العزت کو دنیا سے راضی کر کے چلے جاؤ۔ انشاءاللہ العزیز میدان قیامت میں پہنچو گے، اس وقت کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ تمہیں نصیب ہو جائے گا، کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ آج دنیا کی دھوپ ہم سے برداشت نہیں ہوتی، میدان محشر کی دھوپ کیا برداشت کریں گے؟ چھاؤں میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کاش ہمیں سکون مل جائے، کاش ہمیں آرام مل جائے۔ دنیا کی دھوپ ہم سے برداشت نہیں ہوتی اور زمین پر پیر نہیں رکھا جاتا، اتنی گرم زمین ہو جاتی ہے، لیکن میدان قیامت کی اتنی خطرناک زمین، اتنی گرم زمین ہوگی، انسان اپنے اپنے اعمال کی وجہ سے اپنے اپنے پسینے میں غرق ہو جائے گا، اس وقت کسی کا سایہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ نیک اعمال کر کے چلے گئے، اللہ رب العزت تمہیں ایسا سایہ عطا فرمائے گا اس سے پہلے آپ نے کبھی بھی ایسا سایہ نہیں دیکھا ہوگا، ایسا سایہ عطا کرے گا۔ جنگلوں میں نکل جاؤ آپ، اتنی کڑک دھوپ ہوتی ہے، اور یہاں کرناٹک کی دھوپ تو آپ ماشاءاللہ آپ دیکھتے ہیں کتنی خطرناک ہے، اتنی خطرناک دھوپ ہے، بندروں کی 2 ورائٹی کر دی یہاں پر دھوپ نے، کہ ایک گورے بندر ہیں اور ایک کالے بندر ہیں، گورے بندروں کو بھی کالا کر دیا دھوپ نے، اتنی خطرناک دھوپ ہوتی ہے۔ اور میدان محشر کی دھوپ کیسی ہوگی؟ آپ نے اندازہ لگایا یہ تو کتنی اوپر ہے سورج، تب بھی ہمیں بھون کے رکھ دیتا ہے یہ، لیکن سوا نیزے پہ جو سورج ہوگا، اللہ اکبر کبیرہ، وہ کھوپڑیاں کھود رہی ہوں گی، اللہ تعالیٰ اس عذاب سے محفوظ رکھے۔ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے
5-10 منٹ کا وقت ملتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، اذان ہوتی ہے فوراً مسجد کی طرف چلے آ کرو، پتہ نہیں موت ہمیں کب آ کر کے گھیر لے۔ موت کا جب پتہ نہیں ہے تو اس کی تیاری بھی پہلے ہونی چاہیے۔ آپ اپنے آپ میں دیکھیں کہ ہم کیسے زندگی گزارتے ہیں اور ہمیں کیسے زندگی گزارنی چاہیے۔ میں نے ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ان سے لوگ پوچھیں گے بتاؤ تمہارے ساتھ میں کیا ہوا، کون سی چیز جہنم میں کھینچ کر کے لے کر آئی؟ وہ آواز بلند پکاریں گے قالوا لم نک من المصلین، دنیا میں رہ کر کے ہم نماز ادا نہیں کیا کرتے تھے، اپنے کاروباروں میں سارا وقت صرف کر دیا، یار دوستوں میں باتیں کرنے میں صرف کر دیا، ادھر مسجد میں اذان ہوا کرتی تھی، امام صاحب پکارا کرتے تھے، مؤذن صاحب پکارا کرتے تھے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ہمارے کانوں میں آواز تو آیا کرتی تھی، لیکن دوستوں نے اتنا مشغول کر دیا، دوستوں نے اتنا ہمیں روک کے رکھا، ہم نے کبھی اذان کی طرف توجہ نہیں دی تھی، ہم نے کبھی نمازیں ادا نہیں کی، ہمیں وقت تو بہت ملا، ہمیں کاروبار کرنے کا وقت ملا، بیوی بچوں کو پالنے کا وقت ملا، ہمیں یار دوستوں سے بات کرنے کا وقت ملا، لیکن ہم نے نمازیں ادا نہیں کی، نماز پڑھنے کا ہمارے پاس کوئی وقت نہیں تھا۔ قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، اور نہ ہم مسکینوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ یہ بھی ایک جہنمی کی صفت اللہ تعالی نے بیان کی ہے۔ یہ میں اپنے گھر سے کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، کبھی آپ سوچ رہے ہوں، یہ میں ایسی کتاب کی تلاوت کر کے بتا رہا ہوں، ایسی کتاب پڑھ رہا ہوں کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ ایسی کتاب ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، نو ڈاؤٹ ان دس بک، اس کتاب میں کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، شک کرنے کی بات تو دور رہی۔ تو ایسی کتاب کی تلاوت آپ کے سامنے میں کر کر کے اور ٹرانسلیشن کر کے اس کا بتا رہا ہوں، اب بھی اگر سمجھ میں نہ آئی تو یہ سمجھ لو پھر سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اختلاف ہوتا ہے لوگوں کا، لیکن کلام مقدس ایسی کتاب ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، نہ دیوبندیوں کا، نہ سنیوں کا، نہ بریلویوں کا، نہ شیعوں کا، نہ اہل حدیث کا، کسی فرقے کا اختلاف نہیں ہے اس کتاب میں، سب مانتے ہیں اس کتاب کو۔ اگر کسی نے ماننا چھوڑ دیا تو وہ مومن ہی نہیں ہے، ہر کوئی مانتا ہے اس کتاب کو۔ اس کتاب سے پڑھ پڑھ کے بتا رہا ہوں، اب بھی سمجھ میں نہیں آئے گی تو کب آئے گی؟ اس وقت جب پوچھا جائے گا جہنمیوں سے، وہ اپنے حالات بتائیں گے، کہیں گے ہمیں وقت ملا بہت، لیکن بہانہ کر دیا کرتے تھے ہمارے کپڑے خراب ہیں، آج ہم بچوں میں مشغول ہو گئے، آج بچے کھلانے میں مشغول ہو گئے، سب بہانے نکل جائیں گے، کوئی بہانہ یاد نہیں آئے گا اس وقت۔ عذر اللہ تعالیٰ وہی عذر قبول کرتا ہے جو عذر شرعی ہو، شریعت کے اعتبار سے کوئی عذر ہو، اللہ رب العزت اس کو قبول کر لیتا ہے، وہ معاف کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ عذر کوئی بھی قبول نہیں کرتا ہے، سب سے زیادہ جو عذر قبول کرتا ہے اللہ رب العزت ہی کرتا ہے، اور عذر میں اللہ رب العزت نمازیں بھی معاف کر دیتا ہے، روزے بھی معاف کر دیتا ہے عذر میں۔ اور ایسا عذر ہو جائے، آپ والا عذر نہ سوچیں کہ یار عارضی طور پر ہمیں عذر ہوا تھا کہ اس عذر کی وجہ سے ہم نے روزے نہیں رکھے، جیسے کوئی انسان اتنا بیمار ہے یا اتنی پاور نہیں اس کے اندر، بہت زیادہ لاغر و کمزور ہو گیا، بوڑھا ہو گیا کہ اس سے بھوک برداشت نہیں ہوتی اور اس کی زندگی کی امید بھی نہیں ہے، اور ایسا بھی محسوس ہوتا ہے
کہ اگر یہ روزے رکھے گا تو فوت ہو جائے گا، تو شریعت نے چھٹکارا دیا اس چیز کا. شریعت نے چھٹکارا یہ دیا ہے کہ ہر روزے کے بدلے میں وہ فدیہ دے دے، روزے کا بدلہ ادا ہو جائے گا. لیکن کوئی ہٹا کٹا انسان ہو، نوجوان ہو، وہ فدیہ دے دے تو فدیہ ادا نہیں ہوگا وہ، کیونکہ اس کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنی پاور ہے، اتنی کیپیسٹی ہے اس کے اندر، برداشت کرنے کی طاقت ہے. تو انسان اپنی زندگی کو سمجھے کس مقصد کے لیے آئے ہیں. رمضان المبارک کا مہینہ جیسے آیا، رمضان المبارک کا چاند جیسے نوجوان بھائیوں نے دیکھا، نوجوان بھائیوں کی بات کر رہا ہوں، یہاں پر ہمارے بھائی بیٹھے نوجوان بھائی، انہوں نے کیا کام کیا؟ رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے بعد میں موبائل چلانے والوں نے، فیس بک چلانے والوں نے، ٹویٹر، انسٹاگرام، واٹس چلانے والوں نے اپنے فوٹو بدل دیے. جتنے مومن بھائی تھے سب نے اپنے فوٹو بدل دیے، سب نے لگا دیا محمد رسول اللہ، اس کا فوٹو لگایا. کتنا نیک کام کیا. کسی نے گنبد خضرا کا فوٹو لگایا، کسی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت شریف کا فوٹو لگایا. لیکن رمضان المبارک کا مہینہ نکلنے کے بعد آپ نے دیکھا وہ فوٹو ہٹا دیے. کیا ایک مہینے کے لیے تمہارے پاس یہ وقت آیا تھا کہ اللہ رب العزت کو راضی کر سکو؟ رمضان المبارک جب انسانوں نے اپنے اسٹیٹس بدل دیے، لوگوں نے اپنے اپنے واٹس ایپ فوٹو بدل دیے، خضرا کا فوٹو تھا وہ بدل دیے. اے لوگوں، ایسا لگتا تھا کہ مسلمانوں نے توبہ کر لی، ایسا لگتا تھا پورے مسلمانوں نے جمع ہو کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آنسو بہا دیے. ایسا لگتا تھا کہ اللہ رب العزت نے انہیں معاف کر دیا ہو، ایسا لگتا تھا کہ یہ لوگ اب کبھی گناہ نہیں کریں گے، ایسا لگتا تھا کہ یہ انسان اب کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے، ایسا لگتا تھا کہ یہ انسان کبھی روزہ نہیں چھوڑیں گے، ایسا لگتا تھا ایک دوسروں میں میل محبت رہے گی، ایسا لگتا تھا یہ مسلمان انسان اب ایک دوسرے میں جٹ کر رہیں گے، ایسا لگتا تھا یہ مسلمان جو ہے نیک کام کرنے لگ گیا، کبھی بھی گناہ نہیں کرے گا. ایسے ایسے فوٹو لگائے. لیکن رمضان المبارک کا مہینہ نکلنے کے بعد پھر وہی حالت ہو گئی، وہی فوٹو آ گیا، فلمی ڈراموں کا فوٹو آیا، فلمی ڈراموں کا سین آ گیا، فلمی ڈراموں کا اور گانے کا سین ہمارے فیس بک پہ آ گیا، انسٹاگرام پہ آ گیا، واٹس ایپ پہ ہم نے لگا لیا. اے لوگوں، اسٹیٹس پہ لوگوں نے فلمی ڈراموں کے ڈائیلاگ لگانا شروع کر دیے ہیں. کیا ایک مہینہ آیا، لیکن یہ 11 مہینے کہاں جائیں گے؟ کیا 11 مہینوں میں نیکی نہیں کرو گے؟ کیا 11 مہینوں میں اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کر سکتے؟ کیا 11 مہینوں میں نماز فرض نہیں؟ صرف نماز کے لیے آتے ہیں تو صرف رمضان المبارک کے ایک مہینے میں آتے ہیں. رمضان المبارک کے ایک مہینے میں مسجدیں پر نظر آئیں گی، فل نظر آئیں گی، جیسے چاند دکھے گا، ایسا لگتا ہے پولیس والوں نے قید کر دیا ہو، سب کو بھر کے لے گئے ہوں، کوئی نظر نہیں آتا. سوچیں، صرف ایک مہینے نہیں آیا ہمارے پاس میں عبادت کرنے کے لیے، پورا سال پڑا ہے. جو واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام اور دوسرے ٹیلی ویژن پر جس نے جو فوٹو لگائے تھے وہ گنبد خضرا والے، اب وہ فوٹو کہاں چلے گئے؟ وہ پک کہاں چلی گئی؟ وہ فوٹو کہاں ہے؟ کہیں بھی نظر نہیں آتے. کھول کے دیکھو. اور پہلے شروع رمضان سے ہی لگنا شروع ہو گئے تھے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. دل خوش ہوتا تھا دیکھتے ہوئے، اور معلوم ہوتا تھا کہ ہاں یار مسلمان کا نمبر ہے یہ. صرف رمضان المبارک کا مہینہ دیکھ لے، ایک مہینہ آتا ہے تو معاملہ چلو ایک مہینے کر کے چھٹی، بس اب امام صاحب کر لیں گے جو بھی کام کرنا ہے، مولوی صاحب تو ہیں ہی مسجد میں، ہمارے بدلے میں وہی پڑھتے دیں گے، بس ختم معاملہ. لیکن ہمیں اور آئے کو پتہ نہیں. اب شوال کا مہینہ آ گیا، مسجد بیچاری بالکل سونی ہو گئی، خالی ہو گئی بالکل مسجد. بس 2-4 آدمی آ جاتے ہیں، وہ آئے تو جماعت ہو جاتی ہے الحمدللہ، لیکن باقی کا کوئی پتہ نہیں کہاں ہے، کیا کر رہا ہے. رمضان المبارک کے مہینے میں ماشاءاللہ آتے تھے، ملاقاتیں ہوتی تھیں، لیکن اب تو کوئی بھی نہیں.
تو اپنے سوچنا چاہیے رمضان المبارک کا مہینہ بھی نکل چکا ہے، اگر اس کی برکتیں آپ نے لوٹی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اگلے سال بھی اللہ تعالیٰ وہ برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اب جن لوگوں نے روزے رکھے آپ نے دیکھا کوئی مرا اس میں سے؟ بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، نہ کھانے کی وجہ سے، نہ پینے کی وجہ سے کوئی مرا آپ نے دیکھا کوئی ہے نظر میں؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت عطا فرمائی، اسے روزہ پورا کر لیتا تھا اور شام کو کھاتا تھا پھر ویسے کا ویسے ہی۔ اللہ تعالیٰ اور زیادہ طاقت عطا فرما دی اللہ تعالیٰ نے اسے۔ لیکن جن لوگوں نے روزہ نہ رکھا تھا آپ انہیں بھی دیکھ لیں، وہ بھی ایسے کے ایسے نظر آئیں گے، نہ وہ موٹے ہوئے نہ لمبے چوڑے ہو گئے خوب زیادہ کہ وہ پہلوان سے لڑیں گے جا کے رمضان المبارک کے روزے چھوڑ کر کے، ایسا بھی کوئی بات نہیں ہے۔ نہ روزے رکھنے والا دبلا ہوا نہ پتلا ہوا اور نہ روزہ نہ رکھنے والا موٹا ہوا، ایسے کیا ایسے ہیں؟ تو روزے نہ رکھنے والوں نے کیوں نہیں رکھے روزے؟ کون سی ایسی بات ہے؟ بیماری کی بات ہے وہ الگ ہے، بیماری لاحق ہو گئی وہ بات الگ ہے کہ ہاں یار بیماری ہو گئی تھی، بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا تھا۔ لیکن جو بیماری نہیں ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں خوب، تو اس کے لیے کیا ہے؟ عذر تو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، عذر کو قبول بھی کرتا ہے میرا رب۔ عذر پیش کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، کوئی عذر ہو تو اللہ تعالیٰ فوراً تمہارا عذر قبول کرے گا انشاءاللہ۔ میں نے پہلے بات بولی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ عذر قبول کرنے والا کوئی نہیں ہے، سب سے زیادہ جو عذر قبول کرتا ہے میرا رب ہی کرتا ہے۔ کوئی عذر پیش کر دو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فوراً چھٹکارا اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا۔ جیسے کہ شراب پینا بالکل ناجائز و حرام ہے نہیں ہے، سب جانتے ہیں، سب کو معلوم ہے، لیکن بندہ ایسی جگہ پھنس جائے دور دور تک پانی نہ ملے، اس کا حلق خشک ہو جائے اور کوئی پانی لے کے دینے والا بھی نہ ہو، نہ وہاں کنواں ہو نہ نل ہو، کوئی چیز نہ ہو وہاں پر، لیکن اس کی زبان باہر نکل رہی ہو پیاس کی وجہ سے، اس کے پاس صرف ایک چیز ہو، اس کے پاس میں شراب ہو کہیں تھوڑے کسی کے پاس میں، لیکن شریعت نے یہ اجازت دی ہے اسے اگر اس کی زبان پیاس کی وجہ سے باہر نکل رہی ہو، اس کا حلق خشک ہو گیا ہو، صرف اتنی شراب پی سکتا ہے کہ اس کی پیاس بجھ سکے۔ یہ نہیں کہ پوری بوتل چڑھا دی ہوئی اب تو چھوٹ مل گئی، نہیں، بلکہ جتنی سے پیاس بجھ سکے، جتنا حلق تر ہو سکے، بس اتنی پی سکتا ہے، باقی اٹھا کے رکھ دے، ہٹا دے، پھر جا کے پانی ملے وہاں پر پانی پی لے جا کے۔ اب انسان کو دیکھو اللہ رب العزت نے یہاں چھٹکارا عطا کیا یا نہیں کیا؟ یہاں پہ عذر تھا انسان کا کہ اس کی زبان باہر نکل رہی تھی پیاس کی وجہ سے، حلق خشک ہو گیا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ چل نہیں سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عذر قبول کر لیا۔ اب اللہ تعالیٰ اس پر گناہ نہیں کرے گا، اب گناہ نہیں ہوگا اس پر، بلکہ اس نے اپنی جان بچا لی۔ تو ایسے ہی اللہ رب العزت عذر کو قبول کرتا ہے۔ آپ اس بات کو سمجھیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بار بار دعا کرتے رہیں۔ خیر، بتانے کا مقصد تو میرا بہت کچھ تھا، لیکن اب وقت اجازت نہیں دیتا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے بولنے میں آپ کے سننے میں جو غلط ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Please subscribe my channel more videos۔ شکریہ پورا بیان سننے کے لیے۔